الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس اصلاً ہمارے معزز دوست مفتی امتیاز احمد قاسمی، استاذ جامعہ کے استقبال میں یا ان کو الوداع کہنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جب کوئی حاجی اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم تمام ہی لوگوں میں مفتی صاحب ابھی اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے، ان مقامات مقدسہ تک پہنچیں گے جہاں تک پہنچنے کی ہر مومن کو آرزو ہوتی ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کو موقع دے گا، توفیق ہوگی تو انشاءاللہ یہ خانہ کعبہ کے قریب تک بھی پہنچ سکیں گے، اور اس پردے کا لمس بھی حاصل کریں گے جو پردہ کے خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہے۔ بہت مبارک ہے یہ لمحات، زندگی میں بہت کم لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر حج کو قبول کرے اور سفر کی مشکلات کو آسان کرے۔ سفر تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن حج کا سفر سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر رہبری کرے۔ دراصل یہ سفر عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اور جب تک محبت اور عشق کا پر لگا کر کے حاجی دیار قدس کا سفر نہیں کرے گا، حج مکمل ہی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کیسا سفر ہے؟ یہ سفر عشق ہے، یہ سفر محبت ہے۔ جسے عشق ہوگا اللہ پاک سے، وہی پہنچ سکے گا۔ یہاں عشق الہی کی ضرورت ہے، صرف عشق نبی کافی نہیں۔ یہ حج کا جو موقع ہے یہ عشق نبی کا موقع نہیں، بلکہ عشق الہی کا موقع ہے۔ یہاں پر ایسے کلمات کی ضرورت ہے جس سے ظاہر ہو کہ ہمیں اللہ سے عشق ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان سب سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی سے نہیں کرتا۔ ہر انسان اپنے گھر میں بال بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، دوست سے کرتا ہے، ہر مخلوق سے مخلوق محبت کرتی ہے، لیکن اللہ سے جب محبت کا مرحلہ آتا ہے تو اکثر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے عشق کا موقع آئے گا تب بھی آپ بندے ہی سے عشق کی بات سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سن آ رہی؟ مدینہ پاک جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا مظہر ہے، مکہ معظمہ عشق خدا کا مظہر ہے۔ یہ مہینہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں جلائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق کو قبول کریں، اور جس کو عشق اور محبت ہوتی ہے اللہ اسی کو بلاتے بھی ہیں۔ بلانا، یہ حج کا جو سفر ہے وہ اللہ کے بلانے پر ہوتا ہے، جسے اللہ نہیں بلاتے ہیں وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے وہاں جس کا نام اندراج ہو چکا ہے
اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، قرآن کریم میں ہے اذن فی الناس بالحج، کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے حج کا، حج کے لیے پکاریے۔ تو یہ اعلان جو اللہ نے کروایا تھا تمام انسانوں کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، وہ دراصل صدائے الہی ہے، صدائے لاہوتی ہے، وہ دعوت ربانی ہے۔ اس دعوت ربانی پر جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ انہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دعوت ربانی پر لبیک کہنے والے لوگوں کے قافلے کا ایک فرد ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت مبارک ہیں، بہت مبارک ہیں۔ ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ پہنچیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ حاجیوں کے قافلے کی قیادت اور سیادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے جائیں گے، اور ایک بڑی تعداد ان کی رہنمائی میں حج ادا کرے گی۔ تو اس طرح ان کو کئی حاجیوں کا ثواب مزید ملے گا رہنمائی کرنے کی بنیاد پر۔ تو ان کا حج بڑا مستزاد ہے، بڑا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ تو یہ عشق تو وہ ہے جس عشق میں یہ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ اس عشق کو باقی رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ اس میں سے تھوڑا بہت حصہ عطا فرما دے، ہم بھی کبھی پہنچیں، اللہم آمین۔ جب تک وہاں نہیں پہنچتے ہیں جب تک دوسرے عشق میں مبتلا ہو جائیں، ان کے عشق کی۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، علم والے کے عشق میں علم کا عشق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ محبت کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر آدمی کی خواہش ہے ہم سے کوئی محبت کرے، محبت کرنے والے ہم سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت چاہتے ہیں، اسی لیے ہم حج کے لیے بلاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج میں نہیں جا سکتے، جو طلباء ہیں، جو اساتذہ ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ علم کی راہ میں علم سے محبت کریں گے تو وہ اللہ تک پہنچیں گے، علم والے تک پہنچیں گے، علم دینے والے تک پہنچیں گے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، علم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ علم کا جنون پیدا ہو جائے، علم کا عشق پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آج نہ کل ہم بھی کل اللہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جتنے طلباء، جتنے لوگ موجود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس دیار قدس تک نصیب حاضری ابھی نہیں ہو رہی تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہوگی، سب کو ہوگی، سب جائیں گے باری باری انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو جب تک مدرسے کے ماحول میں ہیں کتاب سے اور علم سے وابستہ کریں، کتاب کے صفحات سے، مطالعے سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور اپنے ٹائم کی قیمت پہچانیں۔ جس طرح عاشق پر ایک دھن سوار ہوتی ہے وہاں جانے کی، اپنے معشوق کے در تک پہنچنے کی، اس کے علاوہ کچھ اسے اچھا نہیں لگتا، اسی طرح جو علم کی طلب جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو طالب علم بن جاتا ہے، سچا طالب بن جاتا ہے، اسے علم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ پرانے ائمہ میں ایک امام ثعلب، نحو کے اور لغت کے بڑے امام گزرے، ثعلب، ان کا حال یہ تھا کہ اتنا عشق تھا ان کو علم سے اور کتابوں سے، ہر وقت کتاب پڑھتے رہتے تھے، کسی وقت کتاب سے خالی نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ دعوت دینے کے لیے آتے تھے کہ ہمارے یہاں کھانے کی دعوت ہے، تو شرط لگاتے تھے کہ مجھے ایسی جگہ پر بٹھائیے گا جہاں پر کتاب رکھنے کی جگہ ہو، میں کتاب لے کر آؤں گا، اور جتنی دیر آپ کی دعوت کھاؤں گا اتنی دیر میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا، کتاب بھی پڑھتا رہوں گا، شرط لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ کتاب ساتھ میں لے کر جاتے تھے، بڑی بڑی سائز کی کتاب پہلے زمانے میں ہوتی تھی۔ آپ دعوت میں بیٹھے، ایک جگہ ان کے لیے پہلے سے مخصوص ہے کتاب رکھنے کے لیے، وہ کتاب مطالعہ بھی کرتے رہتے تھے، ان کی دعوت بھی کھاتے رہتے تھے، یہ جنون تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے امام ثعلب، ان کو نحو میں ان کے بڑے اقوال آتے ہیں، نحو میں، بلاغت میں، تو جب تک یہ جنون اور عشق نہیں ہوگا نہ انسان کسی منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ اس لیے یہ جنون انشاءاللہ۔ ایک اور اسی زمانے کے بزرگ ہیں، وہ بھی نحو کے امام ہیں، امام خلیل۔ امام خلیل کا نام تم نے نحوی لوگ سنے ہوں گے، نحو پڑھنے والے لوگ۔ امام خلیل بھی بڑے عاشق علم تھے، کتابوں کے عاشق تھے، پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔
اور ہر وقت اسی دھن میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کوئی مسئلہ سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے گھر کی دیوار سے ٹکرا گئے اور ٹکرا کر گر پڑے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی حالت میں مر گئے۔ اس کو کہیں گے شہید علم، اس کو کہیں گے عاشق علم۔ امام جاحظ بہت مشہور، علامہ جاحظ مشہور ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب البخلا ان کی بڑی مشہور ہے، البیان والتبیان مشہور ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ہر اللہ تعالیٰ نے علم کا اور ادب کا اور فن کا ان کو امام بنایا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کتاب سامنے آتی تھی جب تک پڑھتے نہیں تھے پوری کتاب ختم نہیں کرتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، کرائے پہ لا کر کے کتاب پڑھتے تھے، پیسہ خرچ کر کے کتاب پڑھتے تھے۔ آخر عمر میں ایک حصہ ان کا مفلوج ہو گیا تھا، لائبریری بنا رکھے تھے اپنے گھر میں، تو مفلوج تھے، پوری طرح سے اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر کتاب پڑھتے ہی رہتے تھے، کتاب پڑھتے ہی رہتے تھے۔ کتاب نکالنے کے لیے کوشش کی، کتاب ان کو تلاش تھی، الماری میں سے کتاب نکال رہے تھے۔ کتاب نکالنے میں ظاہر بات ہے کہ مفلوج ہے، تھوڑی سی غلطی ہوئی، وہ ساری کی ساری کتاب ان کے اوپر گر پڑی، پوری الماری کی ساری کتاب ان کے اوپر گر پڑی اور وہ کتاب میں دفن ہو گئے۔ یہاں تک کہ اسی میں ان کی موت ہو گئی اور ان کی لاش نکالی گئی کتابوں کے ڈھیر سے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوگا کفن اپنا۔ یہ ہے مریں گے ہم کتابوں میں۔ انشاءاللہ کرو گے؟ سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ایک ایک منٹ آپ کا کتاب کے لیے اور علم کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ لایانی چیزوں میں ضائع مت کرو، ادھر ادھر کے مصروفیات میں ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس علم کے سفر کو بھی اللہ کامیاب کرے اور عشق کے سفر کو بھی ان کے کامیاب کرے۔ علم اور عشق دونوں سفر کی یہ مجلس جو ہے دو آتشہ بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔